اس کے ساتھ اسلام انسان کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق دیتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ پسند نہیں کرتا کسی شخص کی اس بات کو کہ وہ برائی پر زبان کھولے علی الاعلان، لیکن مظلوم کو یہ حق دیتا ہے۔ مظلوم کو یہ حق ہے کہ ظالم کے خلاف علی الاعلان آواز اٹھائے۔ یہ حق اللہ تعالی نے دیا ہے، اس حق کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ جو لوگ بھی زیادتی کرنے والے ہوں عوام پر یا خواص پر، کسی ایک شخص پر یا کسی ایک گروہ پر یا ایک جماعت پر، ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ان کو بالکل حق ہے، اور ان کی آواز دبانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ پھر اسلام آزادی اظہار رائے کو اس شرط کے ساتھ مشروط کرتا ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے برائی کے لیے نہ ہو، بھلائی کے لیے ہو۔ اس سے کوئی بدی پھیلانا مقصود نہ ہو بلکہ نیکی پھیلانا مقصود ہو۔ اس شرط کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے بلکہ اس کو فرض قرار دیتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قرآن اور حدیث میں کثرت سے حکم دیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک انسان کو معروف کا حکم دینا چاہیے، معروف کے لیے لوگوں سے کہنا چاہیے، لیکن وہ منکر کے لیے نہیں کہہ سکتا ہے، معروف کے لیے ہی کہہ سکتا ہے، اور معروف کے لیے کہنا اس کا فرض ہے، صرف اس کا حق ہی نہیں۔ اسی طرح سے منکر سے روکنا، برائی سے روکنا، یہ بھی ایک آدمی کا حق ہے، اور یہ حق ہی نہیں ہے، فرض بھی ہے۔ اگر برائی پائی جاتی اور سامنے نظر آ رہی ہو تو ہر انسان کا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل سے روکے، یعنی دل میں اس کو برا سمجھے۔ اور یہ آخری درجہ ہے ایمان کا کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی مقام نہیں۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی حیثیت ہے۔ اگر کوئی حکومت لوگوں کے اس حق کو چھینتی ہے اور انہیں یہ فرض ادا نہیں کرنے دیتی تو براہ راست خدا کے حکم سے ٹکرا رہی ہے۔ اس کا تصادم ہم سے نہیں ہے، اس کا تصادم خدا سے ہے۔ وہ خدا کے مقابلے میں لڑ رہا ہے اور اس حق کو چھین رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف حق ہی نہیں فرض بھی قرار دیا اور اس کا حکم دیا۔